اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا طیرۃ ولا سفر. حضور نے فرمایا کوئی بدشگونی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. یہ صحیح حدیث ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کے اندر اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ تمہیں ملے گا وہ خدا نے وہی تمہیں دینا ہے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اس لیے اپنے آپ کو دین سے دور کر کے توہمات کے اندر، بدعات کے اندر، منکرات کے اندر اور ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیں جو تمہیں دین سے دور کر کے رکھیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا طیرۃ ولا سفر، نہ کوئی بدشگونی ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. پھر اسی طریقے سے یہ بھی ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ بدشگونی کا عقیدہ قریباً ہر دور کے اندر چلتا ہے، کہ ہر دور کے اندر بدشگونی آتی ہے اور ہر دور کے اندر مشکلات کا جو سبب بنتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ بہت سے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، کہ بہت سے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں. بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر کرنے سے رکتے ہیں اور بسا اوقات وہ اس مہینے کو منحوس اور بدشگون سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. سبحان اللہ. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، از خود کوئی بیماری نقصان دہ نہیں ہوتی ہے. انسان کو اگر کوئی بیماری لگتی ہے یا کوئی بخار ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اب اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس کے لیے اللہ نے علاج رکھا ہے، کوشش رکھی ہے، شفا رکھی ہے، صبر رکھا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو بخار ہو نا، حضور نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو. کیا فرمایا؟ بخار کو برا نہ کہو. فرمایا کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جلا دے گا کہ جب جسم کے جس حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ حصہ اللہ جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی بیماری یا تکلیف پہنچے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندے دی سزا دنیا میں ہی پوری ہو جائے، آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی تکلیف کو، کسی بھی چیز کو، تو وہ کیا کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ بدشگونی کا مہینہ ہے اور یہ جو ہے وہ توہم پرستی کا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا لا عدوا. حضور نے فرمایا کوئی بیماری از خود متعدی نہیں، ولا طیرۃ، نہ ہی کوئی کسی قسم کی بدشگونی کی اسلام کے اندر گنجائش ہے. بدشگونی کی بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی ہے جو انسان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا. اپنے نصیب کے علاوہ کوئی انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ولا حامۃ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ الو کی نحوست ہوتی ہے. پھر یہ کرتے پرندوں کو اڑاتے تھے اور پرندہ اگر کبوتروں کو پکڑ کے اڑاتے تھے، اڑا کر کیا کرتے تھے کہ اگر کبوتر اڑتے ہوئے دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے پھر یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے. اگر وہ اڑتے ہوئے ہوا کے رخ میں بائیں طرف مڑ گیا تو کہتے تھے یہ کام تو ساڑھے واسطے بڑا مشکل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جو ہے وہ جاہلانہ رسم کی تردید کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا حامۃ، نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار اور نہ ہی سفر کے مہینے کی نحوست، نہ کوئی بیماری از خود جو ہے وہ متعدد ہے. اور فرمایا کہ ولا طیرۃ ولا فرمایا کہ ولا طیرۃ ولا سفر، نہ کوئی بدشگونی ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. لا عدوا ولا طیرۃ، نہ کوئی بیماری از خود متعدی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی الو کی نحوست پائی جاتی ہے. سارے مہینے اللہ کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس مہینے کو منحوس کہتے تھے اللہ کے حبیب نے اس مہینے کو فرمایا سفر المظفر، مظفر کہتے ہیں کامیابی. حضور نے فرمایا اے مہینہ تے کامیابی دا مہینہ تسی کہندے ہو 900 دا مہینہ. اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کاملین کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مہینے میں بڑے بڑے اولیاء کاملین کے ایام آتے ہیں.
تو فرمایا کہ کوئی مہینہ از خود جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں نفی اور نئی دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر کفار کے اندر پائی جانے والی ہر طرح کی جاہلانہ رسوم کا جو ہے وہ اس کو منع کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، فرمایا کہ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر ایک کتاب میں ہے اور اسے پہلے ہی اسے پیدا کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے علاوہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ جو انسان یہ کہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہم اس میں یہ کام نہ کریں، فرمایا تقدیر میں جو چیز لکھی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دین کی حلت اور حرمت کو بیان کر دیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے دائروں کے اندر جو چیز ہمیں عطا کر دی ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم سورہ شورى کے اندر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرمایا کہ ہر کوئی مصیبت وہی، ہر چیز وہی تمہیں نصیب پہنچے گی جو خدا کی طرف سے تمہارے نصیب کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان تمام جاہلانہ رسومات کی تردید کی ہے۔ از خود کوئی چیز منحوس نہیں ہے، از خود کوئی کام منحوس نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا۔ اللہ نے حرام بھی بیان کر دیا، حلال بھی بیان کر دیا۔ رسول اللہ نے دین اور شریعت کے احکام کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج پہنا کر ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر کے اسلام کے احکام کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، زمانے کی جہالت کے اندر آ کر دین سے کبھی دوری اختیار نہیں کرنی۔ ہم مشکل میں کیوں پڑے ہیں؟ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم مشکل میں کیوں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر توہمات کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اس لیے